ہوتی۔ جتنا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے، تمام نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آج آپ سوال کریں، آپ کے اس سوال کا جواب رحمت عالم نے 1400 سال پہلے دیا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے طواف کے آخری چکر پر جب اغی تا دا بیان دا پارا دعوت ورکو ملگری ادری گئی دا غی استقبالو کئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، اکابر علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ویسے آپ کا پروگرام کیا ہے؟ حضرت مفتی رضا الحق صاحب کا بیان جس وقت آ جائیں مجھے بتا دینا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، خاصی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہوا ہے۔ آپ حضرات کے اس شہر کے بس کرو بھائی، آپ حضرات کے ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم حضرت شیخ الحدیث نے آج کے اجلاس کی غرض و غایت سے متعلق بہت جاندار جامع گفتگو کی۔ کام کی اہمیت کے حوالے سے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کا بہت بہادرانہ بیان ہوا۔ فتنہ قادیانیت سے متعلق ان حالات اور واقعات میں کے تناظر میں جمعیت علماء اسلام ثوابی کے امیر اور ہمارے مخدوم حضرت اکانی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی جاندار گفتگو فرمائی۔ تھوڑی دیر تک حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب مد ظلہم تشریف لانے والے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں کوئی ایسا موضوع باقی نہیں رہا جس پر کچھ میں عرض کروں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دینی عقیدہ اور نظریہ سے متعلق چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ کنز الاموال کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔
جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے، تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ امت قیامت تک رہے گی اور کل قیامت بھی اسی امت پر واقع ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم کی ذات اقدس تک دین کے جتنے بنیادی عقائد ہیں، میرے بھائیوں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت، ان میں ایک عقیدہ آخرت اور قیامت کا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قیامت ہے اس امت پر قائم ہوگی، یہ امت قیامت تک رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں نے قیامت سے متعلق اپنی امت کو تفصیلات بتائیں، میں تمہیں وہ تفصیل بتائے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائیں۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے قیامت کے حالات اور واقعات سے متعلق اتنی گفتگو کی لمبی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام تر صحابہ کرام اپنے تقاضوں کو دبائے ہوئے پیغمبر اسلام کی گفتگو سننے میں محو رہے۔ فجر سے ظہر تک، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے، جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے اس کا آغاز کیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے نیچے تشریف لائے، نماز پڑھائی، دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور مغرب کی نماز تک بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک پورا دن سوائے درمیان کی 2 نمازوں کے وقفہ کے پورا دن پیغمبر اسلام قیامت تک ہونے والے حالات اور واقعات سے متعلق علامتیں اور نشانیاں بیان فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم میں سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گئے سو بھول گئے، لیکن اس کے باوجود جب ہماری زندگی میں کوئی نیا واقعہ ہوتا ہمیں یاد آ جاتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں 2 قسم کی ہیں، بعض کو علامات قریبہ، بعض کو علامات بعیدہ یا علامات صغریٰ اور کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ علامتیں جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوں گی،
ان میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ آپ اور میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا قاتل ایک آدمی کو قتل کرے گا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک دور نہ جائیں، صرف ہمارے ملک میں پچھلے دنوں کراچی سے لے کر کہاں تک پورے ملک کے اندر جو قتل و غارت کی فضا شروع ہوئی، آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے۔ قاتلوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتولوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ بعض لوگوں کا احترام من مخافت شر ہی، اس کے شر کے ڈر سے بچنے کی خاطر کیا جائے گا۔ دل نہیں چاہے گا اس آدمی کے احترام کرنے کو، لیکن مجبوراً اس کا احترام کیا جائے گا کہ اگر میں نے احترام نہ کیا تو اس کے شر کا اندیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان نوجوان اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس زمانہ میں انسان اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس دور میں کوئی آدمی اگر گانے کی آواز سے بچنا بھی چاہے، جنگل، پہاڑ، دریا، وادی کے رہنے والا کیوں نہ ہو، بچنا بھی چاہے تب بھی وہ گانے کی آواز سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ اور اس طرح کی 20 مثالیں ایسی ہیں جو حضور نے فرمائیں، آپ اور میں آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی پوری دینی قیادت کی سرپرستی اور ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ایک وقت آئے گا کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گے، عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی۔ آج چلنے پھرنے کے، لباس کے اعتبار سے، کام اور ڈیوٹی کے اعتبار سے، وضاقتہ شکل شباہت کے اعتبار سے اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کے کام کو جھٹی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ وہ علامتیں ہیں جنہوں نے قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہونا تھا، ہو رہی ہیں۔ بعض علامتیں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب میں ظاہر پذیر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، وہ جو قیامت کے قریب علامتیں ظاہر ہونا ہیں، ترمذی شریف کی روایت میں ان علامات کبریٰ کا ایک ہی روایت میں 10 علامتیں ذکر کی گئیں، لیکن آج کی مجلس میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت گزارش کرتا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قیامت کے قریب بڑی علامتوں کا ذکر کیا کہ ان کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، ان علامتوں میں سے 3 علامتیں ایسی ہیں جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں 3 شخص نہ آ جائیں، اور وہ 3 شخص ایسے، ان میں سے 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔
جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی محبوب، ان میں ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم، دوسرے سیدنا مہدی علیہ الرضوان، جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود اسے کہتے ہیں دجال۔ علماء بیٹھے ہیں، ان تینوں کے قیامت کے قریب آنے کی بابت خبر دیتے ہوئے پیغمبر اسلام نے تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر نزول کا لفظ فرمایا، دجال کے آمد کے متعلق حضور نے خروج کا لفظ فرمایا، اور حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے پیغمبر اسلام نے ان کی پیدائش یا ظہور کا لفظ استعمال کیا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں عرض کیے دیتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آج کے اس اجتماع میں علماء کرام کی اکثریت ہے۔ ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کے بارے میں ہمارے علامہ ابن خلدون، جو اپنے وقت میں تاریخ کے امام تھے، انہوں نے ایک مقدمے میں سوال کھڑا کر دیا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی بابت جو حدیثیں ہیں وہ مخدوش ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے کسی نے اس کے اوپر سوال کیا افریقہ سے۔ حضرت مدنی نے اسے جواب میں لکھا کہ علامہ ابن خلدون کا تاریخ کے اندر بڑا مقام ہے، ان کی تاریخ میں خدمات کے باعث امت کی گردنیں ان کے احترام میں جھکی ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک حدیث کے باب کا تعلق ہے، ابن خلدون کی حدیث کے باب میں رائے کا کوئی وزن نہیں۔ صرف حضرت مدنی نے یہ نہیں کیا، بلکہ ایک باقاعدہ اس پر رسالہ لکھا، اور اس رسالے کا نام رکھا الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے بھائیوں، ذخیرہ احادیث میں سے 40 صحیح احادیث کا انتخاب کر کے رسالہ لکھا، اور وہ علامہ ابن خلدون کی اس بات کا جواب تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں مخدوش ہیں، تو آپ نے 40 صحیح حدیثیں بیان کر کے فرمایا کہ لیجئے، ان صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں مخدوش تھی؟ میرے بھائیوں، بعض اہل علم یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت مہدی کے آمد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف وہی حدیث مانی جائے گی جو بخاری اور مسلم میں ہو، باقی کسی روایت کا اعتبار نہیں۔ اگر یہ اصول نہیں تو پھر یہ سوال از خود لاجانی ہوا، لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ میں بڑے دھڑلے کے ساتھ سینہ تان کے اعلان کرتا ہوں کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا بخاری میں اور مسلم میں تذکرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں بخاری میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، مسلم کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ روایتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ، بخاری شریف میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ میرے بھائیوں، اس میں حضرت مہدی، حضرت مسیح کی آمد کا ذکر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری مختلف ترجمۃ الباب کے تحت 5 دفعہ بخاری شریف میں اس حدیث کو لائے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور فرماتے ہیں ینزل فیکم، حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم۔ یہ منکم اور فیکم کا فرق بتا رہا ہے
کہ یہ شخصیتیں دو ہیں روایت بخاری کی، تو علامہ کرمانی سے لے کر علامہ عسقلانی تک، عسقلانی سے لے کر حضرت مولانا عبدالحق صاحب تک، حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے لے کر مولانا سلیم اللہ خان تک جتنے بخاری شریف کے شارحین گزرے، ان سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ امامکم منکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ رضوان ہیں۔ اس حدیث کے بعد کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ بخاری میں حضرت مہدی کے آمد کا تذکرہ نہیں، تو وہ میرے خیال میں ایک ایسی حقیقت کو جھٹلا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن شاید یہ اس کی مسئولیت سے نہیں بچ سکے گا۔ جہاں تک ہے مسلم شریف کی روایت، میرے بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے تکبیر ہو گئی، صفیں بند گئیں، مہدی علیہ رضوان مصلی پہ کھڑے، ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان، میرے بھائیوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت مفتی صاحب مدہ ظلہم جب تشریف لائیں گے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ حضرت مفتی صاحب حضرت مفتی صاحب مدہ ظلہم تشریف لائے، میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے موضوع شروع کیا، مجھے بس اس کے متعلق 2-3 باتیں عرض کرنے کی اجازت دے دو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی چھوڑ کر ان کے پاس تشریف لائیں گے، عند منارۃ البیضاء۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ رضوان درخواست کریں گے، اور اس درخواست کو حضور علیہ السلام کی حدیث شریف میں اس کے متن کو میرے بھائیوں مسلم شریف نے روایت کیا۔ الفاظ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی کہیں گے، حضور نے فرمایا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال فصلی لنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ درخواست کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت آپ چل کر ہمیں نماز پڑھا دیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، علامہ نووی سے لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی تک، علامہ شبیر احمد عثمانی سے لے کر میرے بھائیوں مولانا تقی عثمانی تک، آج تک جتنے مسلم شریف کے شراح گزرے ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام شارحین مسلم کا اس امر پر اجماع منعقد ہوا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا مسلم شریف میں تذکرہ موجود ہے۔ ان وضاحتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ خدا اگر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے عاقبت کا خوف کرنا چاہیے۔ اب میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش میں نے ایک عرض کی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ میں 44 احادیث مبارکہ جمع کی، صحیح احادیث، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، سنو، مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کو ماننا اہل سنت کے شعار میں سے ہے۔ کیا مانا؟ کہ اگر کوئی بد نصیب حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا ہے، میرے بھائیوں، بھلے وہ خارجی یا کچھ بد نصیب ہو سکتا ہے، اہل سنت میں شامل نہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، اور اس حوالے کو حضرت شیخ الاسلام
مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے عرس رسالے میں نقل کیا، جس کا حوالہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اب آئیے حدیث شریف کی ایک اور کتاب میرے بھائیوں، جسے ابو داؤد شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضور ابو داؤد کی روایت، حضور کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا ان کے والد کا یواطئ اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ من ولد فاطمہ تا، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ شارحین مشکات نے تسلیم کیا کہ وہ حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے، کہ ان کی والدہ وہ حسنی ہوں گی اور ان کے حضرت مہدی کے والد وہ حسینی ہوں گے، حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر تک اتنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں گے، امت کی جہاد میں، دوسرے امور میں، جنگی امور میں اتنی جاندار بہادرانہ خدمات سر انجام دیں گے کہ 40 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ایک رہنما فوت ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مسلمان مدینہ طیبہ کے اس رہنما کی فوتگی کے بعد مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے۔ فرمایا میری طرف دیکھیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف، یہ بیت اللہ شریف کا یہ کونا، یہ جنوب اور مشرق کا یہاں پر ہے حجر اسود۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے آپ حضرات چلیں طواف کرتے ہوئے، یہاں پر جب پہنچے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوا شوط، 7 چکر پورے ہوں تو طواف مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو طواف کی حالت میں پہچانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب تم میں سے کوئی جوان کھڑا ہو کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب طواف کے چکر ہوتے ہیں 7، آپ نے کہا کہ حضرت مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ پہچانا جائے گا، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا جب پہچانے جائیں گے، طواف کا پہلا چکر ہوگا، دوسرا یا تیسرا، چوتھا یا چھٹا؟ میرے بھائیوں، سوال آج آپ کریں، میرے ماں باپ قربان، کہ اس کا جواب 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے دے دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی طواف کے دوران میں جب آخری چکر پر وہ یہاں پر پہنچیں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ بیت اللہ شریف تو اس کی سمتیں ہیں 4، یہ جنوب ہے، یہ شمال، یہ مغرب، یہ مشرق۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کو جب پہچانا جائے گا تو وہ اس وقت آپ سوال کریں، اب ادھر کا کوئی ساتھی سوال کرے کہ جب ان کو پہچانا جائے گا وہ بیت اللہ شریف کے شمال کی جانب ہوں گے یا جنوب کی جانب، مشرق کی جانب ہوں گے یا مغرب کی جانب؟ میرے ماں باپ قربان، سنو، ماں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔
तमाम नबियों को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। आज आप सवाल करें, आपके इस सवाल का जवाब रहमत आलम ने 1400 साल पहले दिया। फरमाया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान अपने तवाफ़ के आखिरी चक्कर पर जब रुकने जमानी हजरे अस्वद के दरमियान पहुँचेंगे, उस वक्त उनको पहचाना जाएगा। भले लोगों, एक सवाल अब भी बाकी रह गया, और वो सवाल ये कि उनको पहचानेंगे कौन? भेरे का नूरुद्दीन कादियानी? कौन पहचानेंगे हजरत मेहदी को? सियालकोट का टुंडा अब्दुल करीम, मिठन लाल कौन पहचानेगा? मेरे भाइयों, एक सुभान अल्लाह तो कहो बुलंद आवाज से। एक हदीस शरीफ में आता है कि शाम के 40 अब्दाल, जोर से मियाँ, शाम के 40 अब्दालों की, सुभान अल्लाह, शाम के 40 अब्दालों की जमात हरम काबा में, मताफ में, रुकने जमानी हजर अस्वद के दरमियान वहाँ पर बैठी होगी। इधर मेहदी का तवाफ चल रहा है। हजरत मेहदी की शक्ल को देखकर, शक्ल को इसलिए कह रहा हूँ, फरमाया हजरत रहमत आलम ने कि हजरत मेहदी जो हैं वो सबसे ज़्यादा खल्क और खुल्क के एतबार से, यानी अपनी शक्ल शबाहत, अपने अखलाक के एतबार से सबसे ज़्यादा वो मुझसे शबी होंगे। उन्हीं देख के हुजूर का चलना फिरना नज़र आ जाएगा। फरमाया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के चलने को, उनके तवाफ़ करने को, उनकी शक्ल शबाहत, उनके चेहरे मोहरे को, उनके कद को, उनके काट को, उनकी जबी को, उनकी रुखसार को, उनकी दाढ़ी को, उनकी रंगत को, उनके मुहादरे को देखकर वो शाम के अब्दाल आपस में कहेंगे कि खुदा न भुलाए। तो ये मेहदी मालूम होते हैं, ये उठेंगे, हजरत मेहदी वो अपना हजर अस्वद पे पहुँचेंगे, इनका तवाफ मुकम्मल होगा। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ये है हजर अस्वद, इसके साथ है बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा, दरमियान में ये जो 3-4 फुट की जगह, इसको कहते हैं मुल्तज़िम। हदीस शरीफ में आता है हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान बैतुल्लाह शरीफ के मुल्तज़िम पर खड़े होकर अपना सीना बैतुल्लाह की दीवार से लगाए गिलाफ़ काबा को पकड़े, हुजूर की उम्मत के लिए दुआएं कर रहे होंगे कि ये शाम के अब्दाल उठकर उनके पीछे जा खड़े होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे आगे नहीं, बहुत गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, घंटों की गुफ्तगू मिनटों में ख़त्म करना मुझ मिस्कीन के लिए मुमकिन नहीं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, सिर्फ 3 रिवायतें मुझे बयान करने की इजाज़त दे दे। एक हदीस शरीफ में आता है, भाइयों, अब्वाबुल फितन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तुम में से जो आदमी चाहे इसे देख ले। मुस्लिम शरीफ में अब्वाबुल फितन के अंदर रिवायत है। भाइयों, तवज्जो करें कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए मिस्र के इलाके में, अपने मेज़बान के यहाँ ठहरे हुए थे। बाहर शदीद किस्म की आंधी आई जिसने पूरी फ़िज़ा को गर्दो गुबार आलूद कर दिया। ऐसा अंधेरा छाया, सुर्खी छाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जो मकान के, वो जो मेज़बान के बेटे थे, दौड़ कर आए। अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के दरवाजे को धक्का देकर खोला। हज़रत टेक लगाए बिस्तर से बैठे थे, उठकर बैठ गए। उसने कहा, चचा हुजूर, बाहर क़यामत कायम हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो अपना क्या कहते हैं उसको, टेक छोड़कर बैठ गए। इस जवान को बुलाया, करीब आया, उसे कहा, यब्ना अखी, ऐ मेरे भतीजे सुन, समय तो बेउज़ नैया हाजा, मैंने अपने इन कानों से हुजूर से सुना कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि हज़रत मेहदी ना आए। हज़रत मेहदी का मुसलमानों की जमात के साथ मिलकर ईसाइयों के साथ मुकाबला होगा। 3 दिन तक मुकाबला रहेगा। आज जंग हुई,
فتح نہیں ہوگی۔ شام کو مسلمان قسمیں اٹھائیں گے کہ کل یا فتح یا شہادت، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ دوسرے دن بھی جنگ بے نتیجہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرے دن پھر قسم اٹھا کے جائیں گے فتح یا شہادت، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ آج اللہ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، بھائیو توجہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ تیسرے دن جب فتح ہوگی، اس فتح کا کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان ہو جائے گا۔ ہر گھر میں شہید کے جنازے پڑے ہیں۔ اس حالت میں اس فتح کی کسی کو کیا خوشی ہونا ہے؟ لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان مسلمان شہداء کے میرے بھائیوں ان کی تجہیز تکفین میں مصروف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مسلم شریف ابواب الفتن کی روایت، کہ اس وقت ایک آدمی جو لشکر کے اندر خبر مشہور ہو جائے گی کہ تم ادھر مصروف ہو، ادھر تمہارے اہل میں، تمہارے عیال میں، تمہارے پیچھے گھروں میں دجال آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی یہ خبر سن کر اپنے لشکر میں سے کچھ جوانوں کا انتخاب کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ان کا انتخاب، جوانوں کا انتخاب کیا جائے گا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ دجال کی خبر صحیح، دجال کے خروج کی خبر صحیح ہے یا غلط۔ حضرت میرے بھائیوں، حضرت اس روایت میں ہے حضور فرماتے ہیں حضرت مہدی اپنے لشکر میں سے جن جوانوں کو بھیجیں گے، میں محمد ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر وہ سوار ہو کر جائیں گے میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، دجال کے متعلق کتنی وضاحت کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آج آپ نے مسجد شریف میں نماز پڑھی، نماز سے باہر تشریف لائے، نماز کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضور باہر کھڑے ہیں، مسجد سے باہر کھڑے ہیں۔ سامنے ایک صحابی آئے، حضور نے اسے اس طرح کر کے اشارہ کیا، وہ حضور کے قریب آئے۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم نے اسے اپنے پہلو میں کھڑا کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے اس کے کندھے پہ رکھا، اس کے خد و اس کے جو ہے وہ اپنا رخساروں کو پکڑا، اپنے قریب کیا، اس طرح کر کے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ تو کہو۔ اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھے ہوئے اس حالت میں دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا، اپنا منہ مبارک اس کے کان کے ساتھ لگا کے حضور نے فرمایا اشارہ کر کے کہ میاں تم سامنے کے پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت دیکھتا ہوں۔ فرمایا دجال ہر جگہ آئے گا سوائے مکہ مدینے کے، دجال ہر جگہ آئے گا، اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا لیکن میرے مکہ مدینے نہیں آ سکے گا۔ او بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح روایتوں کے باوجود اگر آج کے بندہ خدا ان چیزوں کا، قیامت کی علامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں میں درخواست تبصرہ نہیں کرتا، آخری روایت کے 1 منٹ میں بیان کرنے کی اجازت دو، اور مقدر میرے کو دیکھو کہ یہ روایت بھی مسلم شریف کی کہ حضور سرور کائنات ایک دن صحابہ، سبحان اللہ تو کہو، ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، ایک دن صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ سے چلے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں مدینہ طیبہ سے جائے نا، بدر کو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے روحہ کہتے ہیں، اس روحہ کے مقام سے سیدھی سڑک مکہ مکرمہ کو جاتی ہے۔ حضور مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، اس روحہ کے مقام پر جب پہنچے، اب ذرا ماحول کو سمجھے، ادھر مدینہ طیبہ، ادھر مکہ مکرمہ، یہ فج روحہ،
فج روحا سے سیدھا راستہ جاتا ہے میرے بھائیوں بدر کو، بدر سے پرانا راستہ وہ ابو سفیان کے قافلے والا وہ سیدھا جاتا ہے شام کی طرف۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے، فج روحا پر آئے، ادھر مدینہ ہے ادھر مکہ ہے، یہاں آ کر کھڑے ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر صحابہ سے فرمایا، صحابہ وہ سارے جتنے ساتھی تھے حضور کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، آپ نے انہیں فرمایا، صحابہ کل قیامت کے قریب جب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمانوں سے نازل ہوگا، آگے اسی فج روحا سے وہ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھے گا۔ ان روایتوں کے ہوتے ہوئے کوئی بد نصیب آج اگر حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کے نزول کا، سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا انکار کرتا ہے، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق، ان کے نزول سے متعلق مولانا انور شاہ کشمیری نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ اس میں 120 روایات جمع ہیں صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق، حضرت مہدی کے متعلق۔ حضرت سید حسین احمد مدنی نے جو کتاب لکھی اس میں 44 صحیح احادیث ہیں۔ میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تواتر سے ثابت ہے، اس کا منکر مسلمان نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی کے متعلق جو روایات ہیں بھلے ایک ایک روایت تواتر کو نہ پہنچے سند یا متن کے اعتبار سے، لیکن تواتر مانوی کا ان کو بھی مقام حاصل ہے کہ 40 احادیث ایک امر پر متفق ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دے آئیں گے اور بلند آواز سے، حضرت مسیح، حضرت مہدی، حضرت مسیح، حضرت مہدی، بھلے پھر ان کو آنے دو، میں اجازت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زمونگا مجلس اختتامی مراحلوں کے دے الحمدللہ دا سے بہترین گلدستہ د دین د ټولو شعبو محافظین او د وخت اولیاء الحمدللہ په سټیج باندې تشریف فرما دی۔ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د ذلہ ثوابہ سرپرست اعلیٰ استاد العلماء استاد المحدثین شیخ القرآن صاحب د شاہ منصور حضرت مولانا نور الہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ هغوی هم تشریف اوری او فرمایلا، هغوی سره استاد العلماء استاد المحدثین د دې ادارې او د نورو ډیرو دینی ادارو نگران او سرپرست حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ هغوی هم تشریف اوری او فرمایلا، هغوی ته خوش آمدید وایو او د اختتامی یو څو کلماتو د پاره دعوت ورکوم حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ هغوی به اختتامی کلمات ارشاد فرمائی او بیا به شیخ القرآن صاحب د شاہ منصور اختتامی دعا مونږ ته او دغه مرکز ته ارشاد فرمائی او هغوی باندې به مجلس اختتام پذیر شي۔ دعوت ورکوم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔